من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے ہم تمام لوگ اس مقام پر جمع ہوئے ہیں۔ ابتدائی تقریب میں خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، مالک ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، مجھے 30 سے 35 منٹ کا وقت دیا گیا ہے اور میں اس کے اندر ہی مکمل مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس عظیم مقام پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ مومنین کی زیارات پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کے مزاج کا تو نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے علی والے سن رہے ہیں۔ اگر آگے آ جائیں گے بڑی مہربانی ہوگی۔ غلام عباس صاحب آگے آ جائیں۔ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، صدر بھائی اجازت ہے؟ پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس سے آپ کی توجہ کا پتہ چل جائے گا۔ قبلہ اجازت دیجیے گا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یا سلامت رہو۔ کیا بات ہے، خوش نصیب ہیں وہ مرنے والے جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے مجلس اہل بیت، ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر ایک کی قسمت میں یہ مجلس نہیں ہوتی۔ جیسے ہر کوئی مجلس میں آ نہیں سکتا، ویسے ہر ایک کے لیے مجلس ہو نہیں سکتا۔ کیا بات، ہر بندہ مجلس میں نہیں نہ آ سکتا، پھر ہر ایک کے لیے مجلس ہو کیسے؟ توجہ کیجئے گا، میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ کائنات میں ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ موت ایک حقیقت کا نام ہے، موت سے انکار کوئی نہیں کرتا۔ چاہے کوئی بندہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت کو ضرور مانتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے سفر کرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ باقی دنیا میں اور ہم میں فرق صرف اتنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مر تو سب نے جانا ہے، پھر اچھا نہیں ہے بندے ان کے سہارے پہ مرے، کسی ایسے کا دامن پکڑ لے جو جنت کا وارث ہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ایسے نہیں مل کے یک زبانوں پہ امامیہ کالونی کا مجمع ہے اور نعرہ تو اکٹھا آنا چاہیے نا۔ جیو مل کے یک زبان۔ اچھا دیکھیے ملا کا سے کیا ڈرنا، مجھے موت سے کیا ڈرنا، علی کا نام کافی ہے۔ بے شک بے شک، اجل کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ یا علی کہہ کے میں قبر میں اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سلامت ہے۔ میرے لیے باعث فخر ہے، علم کی ایک بہت بڑی ہستی قبلہ وقار رسول نقوی صاحب تشریف فرما ہے۔ قبلہ آپ کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ دعا کرنی ہے آپ نے۔ موت ابھی تذکرہ کیا نا، ربائی پڑھی ہے نا، میرا بھی ایک جملہ پھر آگے سن لینا۔ موت کیا ہے؟ میں گھنٹے کی
تقریر کو صدر بھائی ایک جملے میں ادا کرنے لگا ہوں. گھنٹے کی تقریر ہے. اس ایک جملے کے اندر کیا ہے مومن کے لیے موت؟ سر اٹھانا جملہ سنیے گا. یاد رکھیے گا جس علی کو بندہ پوری زندگی سنتا رہا ہو اس کے دیدار کا نام موت ہے. واہ 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 کیا بات ہے. واہ کیا بات. ان کے دیدار کا نام میں عرض کر دیتا ہوں. میں چھوڑنے والا ہوں ہی نہیں. میں عرض کیے دیتا ہوں عزیزان گرامی مرتبت قبلہ کائنات میں جتنی محبتیں ہیں وہ انسان کے مرنے کے بعد یا ختم ہو جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں. کتنی محبتیں ہیں دنیا میں وہ کمزور ہو گئی یا ختم. انسان جتنا جنازے پہ روتا ہے نا اتنا سویم پہ نہیں روتا. ہر ایک کے لیے جتنا سویم پہ روئے گا اتنا چہلم میں نہیں روتا. 10 15 20 سال بعد ایک ٹھنڈی آہ رہ جاتی ہے. مرحوم یا مرحومہ بہت اچھے تھے, ختم. لیکن دنیا میں واحد محبت اہل بیت وہ محبت ہے جو انسان کے مرنے کے بعد نہ ختم ہوتی ہے نہ کمزور ہوتی ہے. اور واحد اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے جو انسان کے مرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. جتنی محبتیں ہیں وہ انسان کے مرنے کے بعد ختم, چاہے مرنے کے بعد کمزور. لیکن بات نہیں, کام آنا اور ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہونا. میں دلیل دوں گا, میں دلیل نہ دوں, ممبر سے نہ اترنے دینا. میں دلیل میں نے کہا جتنی محبتیں ہیں وہ کمزور. واحد محبت اہل بیت وہ محبت ہے جو پہلے سے زیادہ طاقتور, پہلے سے زیادہ مضبوط. میں دلیل دینے لگا ہوں. جن مرحومہ کے چہلم کے لیے آپ تمام لوگ یہاں آئے ہیں وہ ایک بہت عمدہ سوز خان تھی. بولیے گا یہ گواہی لکھی جا رہی ہے ایسی ہے نا. بہت عمدہ سوز خانی کرتی تھی, ٹھیک ہے نا. معرفت میں بہت بلند تھی. ایسے ہی ہے, بولے میرے ساتھ جانتے ہیں یار. معرفت میں بہت بلند تھی. محبت اہل بیت ان کے دل میں تھی لیکن ان ہستیوں کا دیدار نہیں تھا یہاں. ہائے وہ دلیل تو میں دے گیا ہوں. کائنات میں واحد محبت اہل بیت وہ محبت ہے جو انسان کے مرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط اس لیے ہو جاتی ہے کہ مرحومہ جب تک یہاں تھی محمد والے محمد کی محبت ان کے دل میں تھی. اب جہاں پہ ہے محبت بھی ہے, ان کا دیدار بھی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. ملتے حیدری یہ پروردگار عالم ارشاد فرما ہے تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. جو ہمارے آپ کے ذہن میں ملک وہ نہیں جسے اللہ ملک کہے. جو عالمین پہ رحمت ہے اس کا جو خالق ہے وہ جو عالمین کو پال رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ خدا ہر شے پر قادر. اس قادر مطلق خدا نے الذی خلق الموت والحیات, اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اہل علم افراد میرے سامنے موجود ہیں, میں امید کرتا ہوں زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ نے اس آیت میں موت کا تذکرہ پہلے کیا. موت کا تذکرہ پہلے, حیات کا تذکرہ بعد میں. اچھا
زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے. ہمارے ہاں تو زندگی پہلے ہے نا، زندہ ہوتا ہے تو مرتا ہے. اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، حیات کا تذکرہ بعد میں کیا. تفسیر قرآن معصوم سے بہتر کر کوئی نہیں سکتا. جب مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، حیات کا تذکرہ بعد میں کیوں کیا؟ امام نے فرمایا سن، دنیا جسے حیات سمجھتی ہے وہ تو موت ہے، حقیقی زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے. سبحان محمد وعلی محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. دنیا کہتی ہے بندہ زندہ ہے تو مرتا ہے، قرآن کہتا ہے نہیں، ابدی زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہوگی. جو حقیقی زندگی ہے وہ مرنے سے پہلے والی نہیں، وہ مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. کوئی مجھے آج تک 100 سال سے اوپر تک کا بزرگ بھی ایسا نہ ملا جو کہے میں مرنا چاہتا ہوں. اس زندگی پیاری اتنی ہے، جوش میں تقریر کرنا اور بات ہے، مگر پیاری تو ہے. توجہ آپ کی یا نہیں ہے؟ پھر ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. ہر بندہ چاہتا ہے نا زندگی ملے، لیکن میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ ابدی زندگی ملے تو کہاں سے ملے؟ اپنے پاس سے کہوں آپ کو حق ہے نہ مانے، مگر جو قرآن کہے. سورہ انفال ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اگر تم حقیقی زندگی چاہتے ہو نا، پروردگار نے بتایا ابدی زندگی اگر لینا چاہتا ہے تو تجھے کیسے ملے گی. سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والے، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً لبیک کہو. کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی دے. پتہ چلا زندگی رسول کے دروازے سے ملتی ہے. اب جب میں نے رسول کے دروازے پہ دیکھا تو مجھے 2 منظر نظر آئے. ایک منظر ہے رسول کے شانوں پر حسن و حسین ہے، رسول زندگی دے رہے ہیں. دوسرا منظر غدیر کے میدان میں علی کو ہاتھوں میں بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی. واہ واہ، کیا بات ہے. نعرہ حیدری. کئیوں کو زندگی ملی، کئیوں کو موت آ گئی. باقی اب پھر آپ کہے جائیں بلے موت بلے قرآن محمد کی کیا بات ہے. زندگی وہ ہے جو اقرار میں دلیل دینے لگو. کیسے پتا چلے زندگی کہاں، موت کہاں، کیسے پتا چلے؟ مشکل نہیں ہے. موت کے حروف گن، زندگی کے حروف گن. موت کے حروف ہیں 3. موت بنی میم واو تے، کتنے؟ زندگی کے 5. موت کے 3، زندگی کے 5. پتہ نہیں کون پہنچے گا کون نہیں پہنچے گا. موت کے 3 حروف، زندگی کے 5 حروف. اب بھی نہیں پتہ چلا. جہاں موت ہو 3 حروف ہے، جہاں زندگی ہو وہ ملتی 5 کے دروازے پہ ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. برائے خوشنودی بندگان پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم
لکھا کہ یہ جو ہم سب نماز پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنا جسم ہے، اس کی روح ولایت علی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے، آقا تمام رحمہ، آقا کے پاس ایک شخص آیا، آقا کہنے لگا آقا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جب ہمارے 12 اماموں کا نور ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، جب سب کا نور ایک ہے تو نبی کہتے تھے ہمارا پہلا بھی علی، ہمارا آخری بھی علی، ہم سب کے سب علی، اور جب نور ایک ہے علی کیوں نہیں کہا، محمد کیوں کہا؟ آقا اسے دیکھ کے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد جواب دیا بیٹا ان لوگوں سے قبیل والا ایک علی برداشت نہیں ہوگا، 14 کیسے برداشت؟ سبحان واہ واہ واہ، کیا بات، کیا ہے، کیا بات، واہ واہ، اچھا اس بات کا نا شیعہ سنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بات کا شیعہ سنی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے تجھ سے محبت ہی وہ رکھے گا جس کی ولادت میں پاکیزگی ہوگی، اس کی ولادت میں پاکیزگی ہوگی۔ یہاں فرقوں کا سوال ہی نہیں ہے، ان کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں ہے، ولادت میں پاکیزگی ضروری ہے۔ سبحان صاحب بھائی صدر بھائی آپ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، اور آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، مطلب میں گلبرگ میں اچھرا پڑھا ایک سال، تو وہاں پر ایک اہل سنت ہے، اس کا نام ہے رضوان، اس کا نمبر بھی میرے پاس موجود جو تحقیق کرنا چاہے، میں آپ موجود تھے، اس نے بھی آپ دلیل ہو گئے، گواہ ہو گئے، اس نے مجھ سے آ کے کہا قبلہ اپنا علی علیہ السلام کے فضائل زیادہ پڑھا کریں، اہل سنت ہے، اہل سنت اس کا عقیدہ ہے، اس نے مجھ سے آ کے کہا نمبر موجود ہے جو پوچھنا چاہے، میں نے کہا اچھا میں علی علیہ السلام کے فضائل اور زیادہ پڑھا کروں گا، مگر وجہ تو بتا، تو جملہ اس نے کہا ہے نا وہ صحیفہ دل پہ لکھنے والا دیکھ کے کہتا قبلہ جب آپ علی کے فضائل پڑھتے ہیں ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ جملہ کہہ دوں جو میں نے کہا تھا، میں کہا بیٹا تو صحیح کہہ رہا ہے، علی کے فضائل پڑھے جائے ایمان میں تازگی اس لیے آتی ہے کہ اسلام سے پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، واہ واہ، میں کیا کروں، جتنا ٹائم دیا میں جلدی جلدی کر رہا ہوں، کم سے کم 1.5 گھنٹے کی مجلس ہے جو آدھے گھنٹے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیاۃ۔ قبلہ موت کا تذکرہ پہلے، آپ بولیے میرے ساتھ، حیات کا تذکرہ موت کا تذکرہ پہلے، حیات کا تذکرہ، جو چیز پہلے ہو اسے بعد والی چیز پر اختیار حاصل ہوتا ہے۔ جملہ تو کہہ گیا، جملہ تو کہہ گیا، موت ہے زندگی سے پہلے، جملہ کہہ دوں اگر توجہ ہے، موت نہ تھی یہ 14 تھے، حیات نہ تھی یہ 14 تھے، جب تو نے اقرار کر لیا کہ موت و حیات نہیں تھی یہ 14 تھے، پھر مان ان کا آنا بھی اور ہے، ان کا جانا بھی اور۔ آٹھویں امام سے ایک شخص نے سوال کیا، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، میں نتیجے کے قریب جا رہا ہوں، مولا سے کسی سے سوال کیا، مولا اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو خلق کیا؟
اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نانا کے نور کو خلق کیا۔ سب سے پہلے امام فرمایا اللہ نے میرے نانا کے نور کو خلق کیا۔ کمال اللہ نے آپ کے نانا کے نور کو کس شے سے بنایا؟ امام مسکرائے، مسکرانے کے بعد جواب دیا انہیں اول بھی مان لیا، یہ بھی پوچھتا ہے کس شے سے بنایا۔ اگر انہیں کسی شے سے بنایا پھر تو شے اول ہو گئی۔ اگر کسی شے سے بنایا تو پھر شے ہوگی تو وہ بنے، ایسے ہی لگنا گواہی دیجیے گا۔ اگر شے سے بنایا تو شے پہلے ہوگی تو وہ بنے۔ کہ انہیں شے سے نہیں بنایا، انہیں لا شے سے بنایا۔ جو شے سے بنے وہ اور، جو لا شے سے بنے وہ اور۔ جو شے سے بنے ان کی حکومت بھی شے پہ ہوتی ہے، جو لا شے سے بنے ان کی حکومت بھی لا شے پہ۔ آٹھویں امام نے دربار میں کہا تھا یہ جو قالین پر شیر کی تصویر بنی ہے، امام نے اشارہ کیا وہ تصویر شے ہو گئی۔ وہ تو لا شے تھی، لا شے۔ امام نے اشارہ کیا وہ لا شے شے ہو گیا۔ وہ جو جادوگر تھا وہ شے تھا، وہ لا شے ہو گیا۔ امام نے کہا سنو ہم وہ ہیں جو شے کو لا شے کرتے ہیں، لا شے کو شے کرتے ہیں۔ جو نحن مشیت اللہ، ہم 14 اللہ کی مشیت ہے۔ کیا بات ہے، اسے بعد والی چیز پر اختیار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ موت زندگی سے پہلے ہے، اب جب چاہے زندگی سے کھیل لے۔ نہیں پہنچے۔ موت پہلے ہے نا بابا جی زندگی سے، اب موت کو اختیار حاصل ہے، جب چاہے زندگی سے کھیلے۔ کیوں؟ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ جب یہی دستور ہے کہ جو چیز پہلے ہو اسے بعد والی چیز پر اختیار حاصل ہوتا ہے، سر پہ قرآن رکھ کر فیصلہ کر، یا کوئی شے محمد و آل محمد سے پہلے ثابت کر، ورنہ مان دنیا میں جو بھی شے ہے ان پہ ان کو اختیار حاصل ہے۔ یہ پہلے ہے۔ روشے بلا سے مل کے نعرہ ہے۔ جب یہ پہلے ہے، جب یہ پہلے ہے، ہاں نبی نے فرمایا اذکروا ما تکم الخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر کرو مگر خیر کے ساتھ۔ ایک جملہ اپنے مرنے والوں کا توجہ کیجئے، ذکر کرو، نبی کہہ رہے ہیں جو مر گئے ہیں نا ان کا ذکر کرو خیر کے ساتھ، یعنی ان میں اچھائیاں بھی ہیں، ان میں برائیاں بھی ہیں، ان کی بری باتوں کا تذکرہ نہیں کرنا، وہ چلے گئے ہیں۔ اب کوئی خیر والی بات ہے، پتہ نہیں کون پہنچے گا، وہ جو خیر ہے اسی خیر کو اقرار ولایت علی میں کچھ نہیں جانتا۔ مرنے والوں کا ذکر اللہ کچھ نہیں جانتا، سوائے کچھ نہیں جانتا، جانتے ہی میں آگے جانے والا تھا، آپ بولے آپ کی محبت نے مجبور کر دیا۔ مرنے والوں کا ذکر کرو مگر خیر کے ساتھ، جتنا ٹائم دیا اس کے اندر ایک لمحہ بھی اوپر نہیں جانا، توجہ میری طرف۔ مرنے والوں کا ذکر کرو مگر توجہ ایسا دیکھنا میری طرف، خیر کے ساتھ۔ اچھا مرنے والوں کے ساتھ نبی نے شرط لگائی خیر کے ساتھ ذکر کرو، مگر میں کیا کروں؟ علی کے ذکر کے ساتھ خیر کی شرط نہیں ہے۔ پتہ چلا علی کا جو بھی ذکر ہے خیر ہی خیر ہے، کیوں؟ وہ خیر ہی علی ہے۔
شروع کہیں سے کیا، آپ ولایت علی پہ گئے، بات وہاں سے شروع، نتیجہ ولایت علی۔ میں کیا کروں؟ جب تک بیماری ایک ہو دوا ایک ہوتی ہے، بیماری ایک ہو دوا ایک ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے بیماری ہی دشمنی علی ہے، اب دوائی ولایت علی۔ جس سے مرضی پوچھے دے، میں مجھے پتا ہے میں جلدی کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے میں ذرا جلدی میں ہوں، دستے تک جوڑ کے کہہ رہا ہوں آپ بھی جلدی کر لو۔ جس سے مرضی پوچھو، جس سے مرضی جا کے پوچھو، قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، قیامت والے دن اعمال تولے گے۔ ہر کوئی بتاتا ہے قیامت والے دن اعمال تولیں گے، قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ ہر کوئی بتاتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتا وہ ترازو کون سا ہوگا۔ جس میں اعمال تولیں گے تسلیم کر لیا، اعمال تولیں گے قیامت میں، یہ تو بتائیے وہ ترازو کون سا ہوگا۔ سونا تولنے کا ترازو اور ہے، بھوسا تولنے کا ترازو اور ہے۔ سونا جس چیز میں تولا جا رہا ہے، بھوسا اس چیز میں نہیں تولا جا رہا، لوہا اور چیز میں تولا جاتا ہے، دودھ کے لیے تول اور ہوتا ہے، سونے کے لیے تول اور ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ جملہ بدل دیتا ہوں، چیز جتنی نفیس ہو ترازو بھی اتنا ہی نفیس ہوتا ہے، چیز جتنی نفیس ترازو اتنا ہی نفیس۔ میں دیکھتا ہوں کون پہنچ پاتا ہے، بھوسا تولنے کا ترازو اور لوہا تولنے کا ترازو اور، کیوں؟ چیز نفیس ترازو نفیس، چیز زیادہ نفیس ترازو زیادہ نفیس، اعمال سے زیادہ نفیس چیز تو ہے کوئی نہیں۔ اعمال سے زیادہ نفیس چیز کیا ہوگی؟ تو پھر سوچنا چاہیے نا اعمال کس ترازو میں تلیں گے۔ اعمال کس ترازو میں تلیں گے؟ کوئی بتائے نہ بتائے، ہم منبر پر بیٹھ کے بتا رہے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا یا علی انت اعمال المیزان، اے علی تو قیامت کے دن اعمال کو تولنے والا ترازو ہے، قیامت میں اعمال تولیں گے تو ولایت علی کے ترازو میں تلیں گے۔ علی کے ترازو میں تلیں گے۔ سورہ التکاثر پروردگار عالم ارشاد فرمایا ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ جب اس نعمت کے بارے میں میرے پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ قیامت میں سوال پوچھے گا، امام نے فرمایا سن، وہ نعمت جس کے متعلق اللہ قیامت میں پوچھے گا وہ نعمت اقرار ولایت علی۔ نبی کے میدان میں، اللہ کے قرآن میں، نبی کے فرمان میں، کلمہ کی زبان میں مل کے نعرہ اعمال تلیں گے تو ان کے ترازو میں تلیں گے۔ آج دنیا کہتی ہے آپ مرحومین کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں اور فاتحہ کا کھانا خود کھا جاتے ہیں۔ آپ کتنا نتیجہ بعد منزل میں انتظام پذیر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا فاتحہ تو دلاتے اس کھانا کون کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا، اور کہتے کیا ہے مرحوم یا مرحومہ تک پہنچ گیا۔ چلے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نیاز ہے محمد و اہل بیت محمد کے لیے، پہلے نیاز پھر فاتحہ، نیاز محمد و اہل۔ اچھا وہ نیاز کا کھانا کون کھاتا ہے؟ نہیں کھاتے۔
اور نیاز کہاں گئی؟ محمد و آل محمد تک۔ خواہ خود جاتے ہیں، اے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، خواہ خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہاں تک پہنچ گئی، فاتحہ کا کھانا خود کھا گئے اور کہا مرحومین تک پہنچ گیا، نیاز کا کھانا خود کھا لیا اور کہا محمد و آل محمد تک چلا گیا۔ میں ایسی دلیل اس کے لیے دوں، جو بچے بھی بیٹھے ہیں نا ذہنوں میں محفوظ کرنا، یہ بقرہ عید کے لیے جو بکرا خریدا تھا، بات ہے یار، کیا بات ہے، یہ جو بکرا خریدا ہے آپ نے، اس کا گوشت اللہ تک جاتا ہے، تو آپ نے کہا تھا قربانی تو اللہ کے لیے، آپ نے کہا قربانی اللہ کے لیے اور گوشت خود کھا گئے، گوشت خود کھا لیا اور کہا اللہ تک چلا گیا، تو ہر کوئی کہے گا کہ گوشت اللہ تک نہیں جاتا، اس بکرے کے ذریعے سے ہمارا تقوی اللہ تک جاتا ہے، ویسے ہی نیاز کا کھانا تو نہیں جاتا، اس کے ذریعے سے ہمارا تقوی ضرور جاتا ہے۔ عزیزان گرامی مرتبہ پورے سال بکرا کھایا، کبھی قصاب سے نہیں پوچھا یہ لنگڑا تو نہیں تھا، اس کے دانت کتنے تھے، اب جو قربانی کے لیے قبلہ خریدنے گئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی عیب نہ ہو، کیوں؟ جو اس کی بارگاہ سے آیا تھا وہ بے عیب تھا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں بے عیب کی جگہ پہ بے عیب آتا ہے۔ قبلہ اپنے پورے سال تو قصاب سے نہ پوچھا، نہیں جو وہاں سے آیا تھا نا وہ بے عیب تھا، چلی اب آپ مان گئے، آئے نتیجہ دینے لگو، بے عیب کی جگہ پر بے عیب آتا ہے، بے عیب کی جگہ پر بے عیب۔ 1400 سال سے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، معصوم کی جگہ پر معصوم آتا ہے۔ نیاز کا یہ والا کھانا نہیں گیا، ہاں اس کھانے کے بدلے ہمارا تقوی، ہمارا خلوص محمد و آل محمد تک جاتا ہے۔ یہ جو فاتحہ میں ہم اپنے مرحومین کے لیے کھانا رکھتے ہیں نا، دنیا سنے ہمیں پتہ ہے یہ والا کھانا نہیں جاتا۔ آخری جملہ، آپ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، کیونکہ آپ کا سایہ ہمارے ساتھ، ہمیں پتہ ہے یہ والا کھانا نہیں جاتا، لیکن اس کھانے کے بدلے میں جنت کا کھانا جاتا، اس کھانے کے بدلے میں جنت کا آلہ۔ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جو پانی رکھتے ہیں فاتحہ میں یہ پانی بھی نہیں جاتا، پتہ ہے ہمیں، لیکن اس پانی کے بدلے میں جنت کا آلہ پانی جاتا ہے۔ یہ جو لباس ہم رکھتے ہیں نا اپنے مرحومین کے لیے، یہ لباس نہیں جاتا، اس لباس کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ لباس ملتا ہے۔ کھانا دیا، کھانا نہیں گیا، کھانے کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ کھانا گیا، پانی دیا، یہ والا پانی نہیں گیا، اس پانی کے بدلے میں جنت کا اعلیٰ پانی دیا۔ جو نوجوان بیٹھے وہ گواہی دینا، کیوں؟ باہر سے کوئی بندہ ڈالر بھیجے، ڈالر نہیں ملتے، اس ملک کی کرنسی ملتی ہے، ہم یہاں سے یہ والے پیسے بھیجتے ہیں، اس ملک کی کرنسی دنیا میں مل گئے۔ آپ کو بتاتی ہے جو کھانا آپ نے دیا تھا وہ تو نہیں آیا، مگر جنت کا کھانا ہم نے دے دیا۔ کھانا دیا تھا تو کھانا نہیں۔ مرحومین کی برادری اللہ کے لیے برامدار جو کھانا دیا تھا وہ نہیں۔ توجہ، اس آخری جملہ یار نتیجہ دینے لگا، پوری تقریر ایک طرف، نتیجہ ایک طرف، آخری بھی جملہ کہنے لگا۔ جو کھانا گیا وہ کھانا نہیں، جنت کا کھانا مل گیا۔ جو پانی دیا وہ پانی نہیں ملا، جنت کا پانی مل گیا۔ جو لباس دیا وہ لباس نہیں دیا، اس کے بدلے میں جنت کا لباس مل گیا۔ مگر واقعی ذکر اہل بیت ہے، یہ جیسے جیسے ہوتا رہتا ویسے ویسے ملتا رہتا ہے۔ توجہ،
کیا بات ہے واہ 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 حقیقت